یہ کہانی ہے 1400 سال پہلے کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں سوگ منانے لگیں۔ ایک دن ساری بیویاں سوئی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وحی آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ روزہ رکھو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صبح اٹھی اور ساری بیویوں کو بتایا اور ان سے کہنے لگی ہم پورے 30 دن تک روزے رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوگ میں، اور ساری بیویاں مان گئی اور روزے رکھنے لگی اور ان روزوں میں عبادت کرنے لگی، قرآن پڑھنے لگی، صبح روزہ رکھتی اور شام کو روزہ کھولتی۔ یہ سلسلہ پورے 30 دن تک چلتا رہا تو اللہ ان سے بہت خوش ہوا اور ایک فرشتے کو بھیجا، اور جب وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تم لوگوں سے بہت خوش ہوا، اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے کل بشارت آئی ہے، کل تم لوگ عید رکھو گے اور خوشحالیاں مناؤ گے۔ یہ کہہ کر فرشتہ واپس چلا گیا تو ساری بیویاں یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم پیارے کپڑے پہنیں اور بچوں کو پیارے کپڑے پہنائیں اور کسی کے گھر جائیں اور خوشیاں منائیں۔ عید کا یہ مطلب ہے۔ تو جیسے ہی صبح عید ہوئی تو ساری بیویوں نے میٹھی چیز بنائی اور لوگوں کے گھروں میں دینے لگی اور خود بھی خوش ہوئی اور کپڑے پہنے اور بچوں کو بھی کپڑے پہنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا جو لوگ اچھے بندے ہیں پورے 30 دن تک روزے رکھیں گے، اس کے بعد عید منائیں گے، میں ان سے بہت خوش ہوتا ہوں اور مجھے خوشی ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ روزے سارے انسانوں پر فرض ہو گئے اور اس دن سے یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہم پورے 30 دن تک روزے رکھتے ہیں اور پھر عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں میں بہت عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، قرآن مجید پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تسبیح کریں۔ یہ سارے کام اللہ کو بہت پسند آتے ہیں روزوں میں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ مہینہ بہت خاص ہے، بابرکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو عید آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے انعام ہے۔ ہم عید میں خوشیاں مناتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں بچے اور کپڑے پہنتے ہیں نئے۔ تو یہ ہے روزے کی کہانی۔